اور 1000 کافر تھے، مسلمان 313۔ کتنی بڑی جنگ ہے اسلام میں؟ سب سے پہلی جنگ جنگ بدر، اللہ اکبر۔ لیکن جنگ بدر اتنی مشہور نہیں ہے، لوگ اتنا جانتے نہیں ہے، اپنی گفتگو میں تم ذکر نہیں کرتے ہو، جنگ بدر اتنی مشہور نہیں ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے میرے بھائیوں، ایک جنگ ہوئی ہے اسلام میں، جنگ موتا۔ جنگ موتا میں کیا تھا معلوم ہے؟ جنگ موتا میں یقین مانیے، جنگ موتا میں رومی جو اس ٹائم سپر پاور طاقت تھی، رومی کے لوگ آ گئے اور عرب کے عیسائی آ گئے، 2 لاکھ کی فوج سے کل 3000 مسلمان ٹکرا گئے، مسلمان ٹکرا گئے۔ اتنی بڑی جنگ موتا ہوئی ہے۔ جنگ یمامہ میں دیکھیے، جنگ یمامہ میں کل 24000 مسلمان تھے، 40000 کافر تھے، لیکن اندازہ لگائیے 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ 1200 مسلمانوں میں 700 مسلمان ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے، بول دو سبحان اللہ، جو حافظ قرآن تھے۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی جنگ ہے، 700 صحابہ شہید ہوئے۔ آگے بڑھو، جنگ خندق بھی ہوئی ہے، جنگ احزاب بھی ہوئی ہے، غزوہ بنی مستلق بھی ہوئی ہے، اسلام میں جنگ احد بھی ہوئی ہے۔ جنگ احد کے اندر حضور کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جن سے حضور بہت زیادہ پیار کرتے تھے، سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب۔ آج تو لوگ نام بھی بڑے عجیب رکھتے ہیں، پنکو پنکو، سونو پونو، آشو شازو، گھسیٹا مسیٹا، یہ نام لوگ آج رکھتے ہیں۔ یہ کوئی نام رکھنے ہیں میرے بھائی؟ نام اگر رکھنا ہے تو نبیوں کے نام پہ نام رکھو، اگر نام اچھا ہوگا اس کی تاثیر اچھی ہوگی۔ میں نے پڑھا ہے، کتاب میں آیا ہے، جس کا نام محمد ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا، محمد میرے پاس آ جاؤ۔ جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے، احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سب آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے، تم کیوں آ گئے؟ وہ عرض کریں گے رب ہمیں ایسا لگا کہ تو نے ہمیں بلایا ہے۔ اللہ فرمائے گا جب تم آ ہی گئے ہو اور تمہارا نام میرے حبیب کے نام پر ہے تو وعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، میں آج تمہیں عذاب نہیں دوں گا، بلکہ اپنے حبیب کے نام محمد کے صدقے میں تم سب کو میں جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اس لیے بچوں کے نام بھی اچھے رکھنے چاہیے۔ حضور کے چچا جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کا مسئلہ کیا گیا، ناک بھی کاٹی گئی، کان بھی کاٹے گئے، اور ان کا کلیجہ چیر کے سینہ چاک کر کے کلیجے کو چبایا گیا حضرت حمزہ کے۔ اب میرے بھائیوں ذرا دیکھنا کتنی بڑی جنگ ہوئی ہے۔ اب جب ان کے کفن کا انتظام آیا تو اگر کفن چہرے پہ ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر پہ ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آقا نے فرمایا سر ڈھک دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو اور پیروں کو ایسے ہی اس کو دفنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے جنگ احد۔ جنگ احد بھی ہوئی ہے، جنگ بدر بھی ہوئی ہے، غزوہ بنی مستلق بھی ہوئی ہے، جنگ یمامہ بھی ہوئی ہے، جنگ موتا بھی ہوئی ہے، لیکن تمہیں زیادہ معلوم نہیں ہے۔ یہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں لیکن ذرا دیکھو زیادہ مشہور نہیں ہے، زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن کربلا کی جنگ ایسی ہے، میں 10 سال کے بچے سے پوچھو ذرا تم بتاؤ کربلا میں کیا ہوا تھا، 10 سال کا بچہ اٹھ کر کے بتائے گا حضرت کربلا میں کیا ہوا تھا۔ کربلا میں امام حسین مصطفیٰ جان رحمت کا دین بچانے کے لیے کربلا میں گئے تھے اور انہوں نے اپنی گردن کٹا کے دین کا علم بلند کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ علی اکبر کربلا میں قربان ہوئے ہیں، علی اصغر قربان ہوئے ہیں، غازی عباس علمدار قربان ہوئے ہیں۔ تو جنگیں تو اور بھی ہوئی ہیں، وہ اتنی مشہور نہیں۔ کربلا کی جنگ اتنی مشہور کیوں ہے؟ نکتہ دے کر جا رہا ہوں، یاد کر لینا، آگے بھی لوگوں کو بتا دینا۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے، کلو معرکۃ فی الدین کانت لنشر الدین ومعرکۃ کربلا کانت لبقاء الدین۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں اسلام میں جو بھی جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، غزوہ بنی مستلق ہو، جنگ یمامہ ہو اور جنگ موتا ہو، کوئی سی بھی جنگ ہو، اسلام کے اندر شروع زمانہ اسلام میں کافروں سے جب لڑے ہیں تو وہ جنگ جو تھی اسلام پھیلانے کے لیے، دین آگے بڑھانے کے لیے، دین محمدی آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن کربلا کی جو جنگ ہے وہ کس لیے تھی؟ وہ رسول اللہ کے پیارے پیارے دین کو یزیدیوں کے ناپاک
سے بچانے کے لیے تھی، ساری جنگیں اسلام پھیلانے کے لیے تھی، اور کربلا کی جنگ جو تھی وہ اسلام کو بچانے کے لیے تھی۔ اندازہ لگائیے آپ، تو امام حسین نے جو یہ قربانی دی ہے وہ کس کے لیے دی ہے؟ اسی کے لیے کہ شادی میں تمہاری ماں ناچتی، ہماری مائیں ناچتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ بیوی ناچ رہی ہے شوہر دیکھ رہا ہے، ماں ناچ رہی ہے بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹی ناچ رہی ہے باپ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی تیری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ ذرا دیکھو کربلا کا تم نے میدان نہیں پڑھا ہے کیا؟ حضرت زینب کا تم نے پردہ نہیں دیکھا ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ایسے پردے تھے، اگر میں تاریخ کے ورق الٹ دوں یقین مانیے گھنٹوں درکار ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یقین مانیے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کوئی کیٹرینا کیف یا کوئی بمبئی میں کام کرنے والی ایکٹر اس کے لیے ماڈل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نوجوان بھائی کے لیے کوئی سلمان خان، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، کوئی کرکٹر وہ ماڈل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے لیے اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہمارے لیے ماڈل ہے، صدیق اکبر کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، فاروق اعظم کی ذات ہمارے لیے ماڈل ہے، عثمان غنی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، مولا علی شیر خدا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، امام حسین ہمارے لیے آئیڈیل ہے، غوث اعظم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، غریب نواز ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صابر پاک ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور ایسے آئیڈیل ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ We should make him our ideal. We have lessons in good life علیہ السلام۔ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کو ادھر ادھر نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی سنت پہ عمل کر لے، قسم خدا کی دنیا میں اللہ تعالیٰ بے شمار عزتیں عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا نبی وہاں بھی خوش ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن جائے گا نبی وہاں پر بھی مسکرا جائیں گے۔